بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج یہ ایک بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے۔ جیسے کہ میں بتا رہا ہوں کہ یہ ڈائٹ ابھی نئی ریسرچ آ رہی ہے، یہ کیٹو کارنیور، تو اس لیے ابھی ریسرچ جاری ہے، نئی نئی چیزیں آتی رہیں گی اس کے ساتھ۔ ابھی لوگوں نے سب سے زیادہ بھی یہی پوچھا تھا کہ میٹھا کھانے کو دل کرتا ہے، کریونگ ہوتی ہے جب آپ لو کارب یا کیٹو پہ آتے ہیں، یہ بالکل صحیح ہے۔ تو ابھی ریسنٹلی انہوں نے کہا ہے کہ جی جو صحت مند نیچرل میٹھے ہیں، ہول نیچرل فوڈ، وہ آپ تھوڑا بہت لے سکتے ہیں، کیونکہ ان میں وٹامن، منرل اور اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو میں ان چند کا نام بتاؤں گا اور بہت تھوڑی مقدار میں لینے ہیں آپ نے۔ یہ سب سے پہلے را آرگینک ہنی، یہ میں ایک چیز کلیئر کر دوں کہ میں دیسی ہنی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ جو بازاروں میں مل رہا ہے میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ ایک چھوٹے چمچ میں 7-8 گرام ہوگا۔ یہ دیکھیں، کرسیٹین، ایپیجین، لیوٹین، یہ 8-9 کیمیکل بہترین اینٹی آکسیڈنٹ آرگینک دیسی شہد میں پائے جاتے ہیں۔ جو دیسی شہد، یہ جو فارمنگ شہد ہے اس میں نہیں، یہ یاد رکھیں، یہ نہیں، یہ سب سنتھیٹک ہے، آرگینک نہیں ہے۔ یہ اس کی بات نہیں میں کر رہا، یہ سارا یہ ادھر سے بن کے اس طرح شیشوں میں پیک ہو کے خوبصورت یہ بک رہا ہے بازار میں، اس پہ نہیں۔ یہ دیسی شہد جو ہے، جو باغوں میں درختوں میں چھتے لگتے ہیں، بندے کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہوتی، وہ کچھ نہیں کرتا، خود ہی نیچرل مکھیاں کرتی ہیں، اس کو کہتے ہیں نیچرل ہنی۔ ریگولر ہنی، دونوں میں فرق بھی ہے۔ منوکا ہنی بہت مہنگا ہے، بہت کم ہے، اور اس میں شوگر کم ہوتی ہے، اینٹی آکسیڈنٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ لیکن آپ راہ ہنی بھی دیکھیں، اب گاڑے اوپر والا دیکھیں، سارا باقی ہنی ہے۔ تو اس لیے یہ چیز بالکل میں کلیئر کر دوں آپ کو کہ دیسی ہنی کی بات کر رہا ہوں۔ یہ باقی جو دعوے کریں، جتنے بازار میں مل رہے ہیں، ان کے بارے میں نہیں ہے، یہ سمجھ لیں۔ یہ میں نے فرق دونوں میں بتا دیا، جو لوگوں کو شوق ہے تفصیل کرنا چاہیں وہ دیکھ سکتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ ہیں کھجوریں۔ یہ بھی سپر فوڈ ہے۔ ان کے اندر ابھی ہمارے ہاں کیونکہ الیکٹرولائٹ، منرل، وٹامن کے سپلیمنٹ بہت بکنے شروع ہو گئے ہیں، تو ہم سارے ڈاکٹر کوشش کر رہے ہیں کہ سب چیزیں ڈائٹ سے لے لیں۔ ایک تو خوراک مل جائے گا، دوسرا اور بہت سی چیزیں ساتھ مل جائیں گی، سپلیمنٹ سے جان چھوٹ جائیں۔ میری پوری کوشش یہی ہے بار بار۔ تو یہ 2 سے 3 لے سکتے ہیں۔ اگر آپ اجوا لیں گے، اس میں کہتے ہیں کاربوہائیڈریٹ بہت کم ہے، تو آپ 3-4 بھی لے سکتے ہیں۔ یہ نیچرل کینڈی بھی کہتے ہیں، اسلامی کینڈی بھی کہتے ہیں، اس میں بہت کچھ ہے، بہت زیادہ ڈیٹیل میں، کوئی جو سے آپ افورڈ کر سکتے ہیں، جو نزدیک ملتی ہے۔ 2-3 چھوٹی کھجوریں، بڑی ہوں تو 2، چھوٹی ہوں تو 3 بھی لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد انجیر ہے، یہ بھی 2-3 آپ لے سکتے ہیں۔ ان میں میگنیشیم ہے، میگنیز ہے، پوٹاشیم ہے، کیلشیم ہے، آئرن ہے، کاپر ہے، وٹامن ہے، فائبر ہے، اور اینٹی آکسیڈنٹ ہے، فائٹو کیمیکل، بہت زیادہ چیزیں ہیں۔ جو لوگ زیادہ کھانا چاہتے ہیں قبض کی وجہ سے، تو وہ ایسے کریں کہ 4-5 عدد رات پانی میں بھگو دیں گلاس میں، صبح پانی گرا دیں، سارا شوگر اس میں نکل جائے گی، وہ پھر کھا لیں 5-4۔ جن کو بہت شوق ہے، نہیں تو 2 یا 3 بس کافی ہیں۔ یہ جو تازہ انجیر ہوتے ہیں، یہ بھی زیادہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہ کھائی نہیں جاتی، اصل میں یہ ڈرائی انجیر ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں بھی 2 قسمیں آ گئی ہیں۔ یہ جو نظر آ رہی ہے کالی سڑی چھوٹی بڑی، یہ آرگینک ہے، یہ لینی ہے آپ نے۔ یہ سستی بھی ملیں گی، لوگوں کو پتہ نہیں ہے، یہ والی لینی ہے آپ نے۔ یہ نہیں لینی، یہ سلفر سے دھو کے کیمیکل میں انہوں نے وائٹ کی ہوتی ہے، یہ ترکی سے بھی آ رہی ہے، باہر سے بھی آ رہی ہے، یہ نہ لیں، مہنگی بھی ہے اور اس کا فائدہ کوئی نہیں۔ صرف دیکھنے کی چیزیں یاد رکھیں، جیسے فاسٹ فوڈ ہے، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے، اندر خطرناک ہے۔ پھر کیفر ہے یا گریک یوگرٹ ہے۔ کیفر یہاں ملتا نہیں ہے، مشکل ہے بنانا، تو گریک یوگرٹ جو ہے وہ عام دہی لے لیں آپ، تو اس کو آپ ایسے اس کپڑے میں ڈال کے لٹکا دیں، پانی نکل جائے گا، پانی میں 80-90% شوگر بھی نکل جائے گی، تو اس میں 100 گرام میں 2-3 گرام کاربوہائیڈریٹ رہ جائے گا۔ تو یہ گریک یوگرٹ آپ لے سکتے ہیں 150-200 گرام تک، یہ بھی جب دل کرے میٹھا کھانے پہ آپ کو۔ دوسرا چقندر، بیٹ روٹ، دیسی کوشش کریں، دیسی، اس کا جوس نہیں پینا۔ 50-60 گرام تک آپ پانی میں ابال لیں اچھی طرح، اس کے بعد اس کو کاٹ کے سلائس کر کے، اس میں نائٹریٹ ہوتے ہیں، نائٹ آکسائڈ ہیں، جو بی پی لو کرتے ہیں، ہارٹ کے لیے بہت اچھے ہیں، سرکولیشن بڑھاتے ہیں، اس کے بہت فائدے ہیں۔ تو یہ جو پتے ہیں، ان میں بہت زیادہ میگنیشیم پوٹاشیم ہوتی ہے۔ لیکچر نمبر 48 اور 46 سن لینا آپ کو پتہ لگ جائے۔ اگر یہ پتے نہیں دے رہے آج کل بازار میں نے بہت ڈھونڈے ہیں، وہ پہلے ہی کاٹ کے بھیج دیتے ہیں۔ تو اس کو اس طرح کھانے ہیں، اس طرح بوائل کر کے، اس طرح سلاد کے ساتھ مکس کر لیں، کھا لیں، اس طرح یہ بہترین ہے، اس کے یہ بھی آپ کھا سکتے ہیں۔ پھر آم ہے، یہ اتنا آم اور انار 2 ایسے پھل ہیں کہ جو میں شوگر کے باوجود بھی کہتا ہوں کہ آپ تھوڑا بہت ضرور کھائیں۔ ان کے اندر اینٹی آکسیڈنٹ اتنے زیادہ ہیں، اتنے زبردست ہیلتھی چیزیں ہیں، میگنیشیم ہے، سب کچھ ہے کہ یہ چھوڑا نہیں جا سکتا۔
اس طرح آپ 60 80 90 100 گرام تک آپ کھا سکتے ہیں. مختلف طریقے ہیں, دنیا میں سب سے بہترین پھلوں کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے. میں اس طرح اس کو آم کو کاٹ کے اس میں آپ ملائی یا کریم ڈال لیں یا دہی میں ڈال لیں تو اس سے کھا لیں تو اسے تھوڑی اسپائک شوگر کی نہیں آئے گی. دوسرا میں آگے بتاؤں گا کس ٹائم کھانے چاہیے. گریپس, انگور ہمارے یہاں بہت آتے ہیں, ان کے اندر بھی بہت اعلیٰ اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں, اس لیے شوگر کے باوجود ان میں 15 گرام 100 گرام میں شوگر ہوتی ہے. بہت سے فائدے بھی ہیں ان میں, میلٹ بھی سپورٹ کرتے ہیں بہت. اس میں یہ جو ریڈ اور بلیک ہیں یہ زیادہ ہے, یہ ریڈ والے نہیں آتے, بہت کم آتے ہیں آج کل. یہ آرگینک ہونے چاہیے, دیکھیں ایک چھوٹا ہے بڑا ہے, یہ آرگینک یہ پہچان. یہ بلیک تھوڑے بہت آ رہے ہیں آج کل افغانستان سے, تو یہ بلیک انگور, وہ دوسرے جو وائٹ ہیں ان میں شوگر بہت زیادہ ہوتی ہے, تو یہ آپ لے سکتے ہیں تھوڑے بہت کھانے کے بعد دل کرے تو. پھر یہ ٹیمریڈ, اس کو املی کہتے ہیں, اس کے ہمارے یہاں بہت پرانی زمان سے چلے آ رہی چٹنی املی کے شربت بہت ملتے ہیں. اس کے بارے میں بھی مشہور ہو گیا ہے کہ اس میں بہت زبردست کیمیکل ہے, وٹامن بی زیادہ ہے, سی ہے, سارے کچھ ہے, بہت کچھ ہے. یہ اتنے نام سے آپ امپریس نہ ہوں, یہ کیمیکل ہیں, ان کے نام ابھی کچھ عرصے کے بعد ان کو وٹامن بی 11 12 13 کے نام دیے جائیں گے. یہ 10 20 سال بعد نام دیے جاتے ہیں, پہلے ایسے ہی ہوتا ہے یہ وہ فائٹو کیمیکل کے نام سے. تو اس کے آپ نے دیکھے 62 گرام اس میں کاربوہائیڈریٹ ہے, وٹامن ہے تھوڑے ہیں, زیادہ ہیں, سب کچھ ہیں. تو اس کو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں, یہ اس شکل میں ہے. اس کی چٹنی بنا لیں آپ, یوز کر لیں, اس میں شوگر نہیں ڈالنی ہے آپ نے. اس طرح اس کا بنا کے ساس بھی بنا کے رکھ سکتے ہیں, یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. پھر آخر میں آ جاتی ہے کریم جو بازار میں مل رہی ہے, یا ہمارے یہاں ملائی ہے. ملائی ہو جائے تو سب سے بہتر. دودھ کو آپ ہلکا ہلکا ابالیں تھوڑی دیر, تو وہ اس سے بہتر ہے. اگر آپ چائے میں اگر دودھ کی جگہ ملائی ڈال لیں تو بہت اچھی بن جائے گی, چینی کی ضرورت نہیں پڑے گی. اس کو فروٹ کریم کے ساتھ مکس کر کے کھا لیں, فروٹ کے ساتھ کھا لیں, ویسے کھا لیں, کیونکہ ان میں 1-2% کاربوہائیڈریٹ ہوتی ہے, اس لیے یہ بہت میٹھا لگتا ہے. یہ دیکھیں دودھ میں اوپر جو ملائی آئی ہے, اس ملائی کی بات کر رہا ہوں میں. یہ بہت بےتحاشا فائدے ہیں. وہی یہ ہوتا تو فیٹ ہی ہے بیسیکلی, تھوڑا بہت پروٹین بھی آ جاتی ہے, تھوڑی شوگر بھی آ جاتی ہے. لیکن جو کریم بازار میں آ رہی ہے وپنگ کریم, وہ اس طرح آپ وہ دودھ کے اوپر سے مشینوں سے زیادہ کر کے کریم بناتے ہیں, جو یہ کیکوں پیسٹریوں میں استعمال ہوتی ہے. یہ ساری یہ وہ کریم ہے. اس کو اس طرح آپ کریں گے, گرائنڈ کریں گے تو وہ جھاگ بن جائے گا, تو وپ کریم کہتے ہیں اس کو. یہ اس میں شوگر ڈال لیتے ہیں, یہ بھی 1-2 چمچ اگر آپ کا دل کرے. جو پیسٹری میں اوپر ہے, نیچے جو ہے کاربوہائیڈریٹ کیک ہے وہ اوائڈ کر دیں, کریم آپ لے سکتے ہیں 1 چمچ 1/2 چمچ, صرف وہ منہ میٹھا کرنے کے لیے کہتے ہیں نا سویٹ ٹوتھ, اس کے لیے بتا رہا ہوں. یہ پیٹ نہیں بھرنا, نہ رچ کے کھانا ہے. کریم اس میں یہ ہے کہ شوگر کم ہوتی ہے, بہت زیادہ فیٹ ہوتا ہے زیادہ. پھر میں بتا دوں کہ یہ صرف منہ میٹھا کرنے کے لیے ہے, بہت تھوڑا لینا ہے آپ نے. جو کیٹو لو کارب کر رہے ہیں, کانور میں نہیں. تو نیچرل سویٹ ہمیشہ بہتر ہوگا بجائے اس کے کہ جو فاسٹ فوڈ کا آپ لے رہے ہیں, بوتلیں, پیپسی, مٹھائیاں, برگر, اس سے کروڑ گنا یہ بہتر ہے. ان میں نیوٹریشن ویلیو بہت زیادہ ہے, ان میں صرف شوگر ہے اور کیمیکل ہیں, اس لیے یہ الاؤ کیا جا رہا ہے آہستہ آہستہ. اچھا, سب سے ضروری کوشچن یہ آتا ہے کس ٹائم کھائیں. لو کارب ڈائٹ میں 10-15 منٹ کھانے کے بعد. پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ اگر سلاد کھاتے ہیں یا پروٹین پہلے لے لیں, فیٹ لے لیں, اس کے 10 منٹ بعد اگر آپ میٹھا لیں گے تو اس سے اسپائک نہیں آئے گی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ 2 کھانوں کے درمیان, مطلب کھانے کے 2-2.5 گھنٹے بعد درمیان میں, صبح ناشتہ کیا آپ نے 9 بجے, اب دوسرا کھانا آپ نے 4-5 بجے کھانا ہے, تو اس درمیان میں آپ یہ کھا سکتے ہیں. ابھی میں لیٹسٹ چیزیں بتا رہا ہوں کہ آپ مکس نہ کریں ان کو. اخروٹ کو, سبزیوں کو مکس کریں گے تو ان کے اندر اینٹی نیوٹرینٹ ہیں, وہ سب وٹامن منرل کو بلاک کر دیتے ہیں. تو علیحدہ علیحدہ کھائیں, کوئی 2 کھانے مکس نہ کریں. صرف آپ پروٹین اور فیٹ مکس کر سکتے ہیں, بس یہ سمجھ لینا. پھر تیسرا, ورزش سے پہلے یا ورزش کے فوراً بعد. ورزش سے پہلے کھا کے جائیں گے تو اسپائک نہیں آئے گی, جو ورزش شروع کریں گے یہ میں ہو جائے گا. اور شہد اور ملائی وغیرہ آپ چائے میں بھی ڈال سکتے ہیں, 1 چمچ ویسے بھی لے سکتے ہیں. تو یہ بہترین ٹائم ہے. اس کو زیادہ تر کوشش کریں, لو کارب ڈائٹ ہے تو کھانے کے 10-15 منٹ بعد منہ اٹھا کرنا. اسی ٹائم کریونگ زیادہ ہوتی ہے, یا جب بھی آپ کی کریونگ زیادہ ہو تو آپ تھوڑا سا لے سکتے ہیں, 1 کھجور لے سکتے ہیں. سارا یہ ٹوٹل پورے دن کا ہے, یہ ساری کٹھی نہیں کرنی, ان میں سے 1 لینا ہے آپ نے صرف. تو یہ اس کے لیے نئی ریسرچ تھی, اس کو دیکھ لیں. اچھا جی, اللہ حافظ.